بیوقوف آدمی کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بیوقوف آدمی خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ نمبر 2، کسی کی بات پر بھروسہ کر کے کام کر دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنی غلطی کبھی بھی نہیں مانتا ہے۔ نمبر 4، بیوقوف آدمی ہمیشہ ضدی ہوتا ہے۔ نمبر 4، بیوقوف آدمی محنت کم کرتا ہے اور باتیں زیادہ کرتا ہے۔ اور نمبر 6، وہ اپنے وقت کو ادھر ادھر کے کاموں میں برباد کرتا رہتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور آخری نشانی یہ ہے کہ بیوقوف آدمی بنا پوچھے لوگوں کو رائے اور مشورہ دیتا ہے۔ کیا آپ کے اندر ان نشانیوں میں سے تو کوئی نشانی نہیں ہے؟ اگر ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں اور اپنی اس نشانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ۔ سامعین، بیوقوفی کی جو 7 علامتیں یہ جناب سنا رہے تھے، ان کا نام سعد قاسمی ہے۔ ظاہر ہے نام ہی سے کہ یہ دیوبندی ہیں، اور اپنے بیان کردہ بیوقوفی کی 7 علامتوں میں سے کئی ایک تو خود انہی کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، کئی ایک بیوقوفی کی نشانیاں خود ان کے اندر موجود ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب آگے اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ بات دراصل سامعین یہ ہے کہ جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے مابین جو ڈیبیٹ دہلی میں ہوئی، اس سے پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس تعلق سے بہت کچھ سن چکے، دیکھ چکے ہیں۔ ایسے میں بے شمار یوٹیوبرز نے اس ڈیبیٹ کے تعلق سے اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے خیالات و جذبات کا اظہار مختلف انداز میں پیش کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، علماء ہوں یا غیر عالم، سنی ہوں یا دیوبندی، مقلد وہابی ہوں یا غیر مقلد وہابی، سب نے اپنی اپنی باتیں اپنے اپنے انداز میں پیش کیں دہلی کے اس ڈیبیٹ کے تعلق سے، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ مگر یہ جناب دیوبندی وہابی ہیں کہ اپنی پہچان دکھانے میں دیر نہ کی۔ اب معاملہ یہ ہے سامعین کہ جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے ڈیبیٹ پر سنی حضرات کی جانب سے مثبت منفی دونوں طرح کے خیالات ظاہر کیے گئے، جن سے آپ بھی واقف ہوں گے، جس پر انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تھمبنیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ اس تھمبنیل میں جو خاص بات ہے سامعین، اور جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے آپریشن بریلوی، اور آگے لکھا ہے بریلوی عالم مفتی شمائل سے پریشان کیوں۔ حالانکہ سامعین، آپریشن بریلوی کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں صرف اور صرف سنی حضرات کے متعلق بات انہوں نے کی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث کے تعلق سے بھی اس ویڈیو میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور سنی حضرات کے متعلق بھی بات کی ہے۔ حالانکہ سامعین، اس کے اگلے ہی دن انہوں نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی۔ اس کا بھی عنوان پچھلی ویڈیو کی طرح ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے آپریشن اہل حدیث، اور آگے لکھا ہے کہ اہل حدیث مفتی شمائل سے پریشان کیوں۔ ظاہر ہے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے غیر مقلدین وہابیوں کے متعلق بات کی ہوگی۔ لیکن سامعین، اب دیکھیے یہ ویڈیو تیسرے ہی دن انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی، یعنی پے در پہ تینوں دن ایک ویڈیو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا۔ مگر پہلے والے دونوں ویڈیوز میں جو بات انہوں نے لکھی تھی، وہ تیسرے دن والی ویڈیو میں انہوں نے نہیں لکھی۔ پہلے دن آپریشن بریلوی، دوسرے دن آپریشن اہل حدیث، لیکن تیسرے دن کی ویڈیو میں چونکہ دیوبندیوں کے متعلق بات کی گئی ہے، اس لیے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر آپریشن دیوبندی لکھتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں لکھا، جس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہوا سامعین کہ یہ جناب فیصلہ کرتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر، اپنا اور پرایا دیکھ کر، اپنا ہو تو فیصلہ کچھ اور غیر ہوں تو فیصلہ کچھ اور۔ یہ جناب سعد قاسمی دیوبندی کی اپنی بیان کردہ بیوقوفوں کی نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، سعد قاسمی دیوبندی کو خود بیان کر دینا چاہیے۔ ویسے سامعین، آپ بھی اگر کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیں کہ ان کے اندر ان کی حرکتوں کے بعد آپ کو بیوقوفی کی کون کون سی نشانیاں مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، وہ اگر آپ کمنٹ باکس میں بتائیں تو یقیناً مجھے خوشی ہوگی۔ سامعین، یہاں آپ حضرات کی معلومات کے لیے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جناب سعد قاسمی دیوبندی کوئی پہلے دیوبندی نہیں ہیں جو اپنا پرایا دیکھ کر باتیں کی ہیں۔
بلکہ دیوبندیت کی علامتی پہچان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیوبندی وہابی لوگ فتویٰ بھی دینا ہو جو کہ خالص شرعی ہونا چاہیے، اس میں بھی اپنا پرایا دیکھتے ہیں، تب جا کر یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی الزام نہیں ہے میری طرف سے، نہ ہی بہتان ہے، بلکہ دیوبندیوں کی حقیقت ہی یہی ہے۔ بطور ثبوت دیکھیں یہی کتاب جس کا نام ہے سنگین فتنہ، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ جن خلاف شریعت باتوں کی آج تبلیغ ہو رہی ہے، اگر یہ باتیں دوسرے مسلک کے لوگ کرتے تو کب کے ہمارے علماء حضرات نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا، مگر ان تبلیغیوں کو اپنا سمجھ کر یہ خاموش ہیں۔ دیکھا آپ نے سامعین، اپنا سمجھ کر یہ خاموش ہیں، اور اگر یہی کام دوسرے مسلک کے لوگ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ لوگ کفر کا فتویٰ داغ دیتے۔ یہ اپنا پرایا دیکھ کر فتویٰ دینا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ کیا ان کی دیانت داری ہے؟ تو سامعین اب آپ خود انصاف کر کے بتائیں کہ ان کے اندر خود اپنے بیان کردہ بیوقوفی کی نشانیوں میں سے کتنی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا۔ مجھے امید ہے آپ حضرات نے بات سمجھ لی ہوگی۔ اس تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔